کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول اٹھتے ہیں۔ علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے شجرے بول پڑتے ہیں۔ تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم آزما لینا، زبانیں چپ بھی ہو جائیں چہرے بول پڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آج آپ کے ساتھ سرکار امام علی علیہ السلام کے کچھ چند واقعات جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے کہ اس کے قبل کہ میں آپ میں نہ رہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی علیہ السلام بتاتے رہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے ایسا مسئلہ پوچھا جائے جس کا جواب طویل ہو اور یوں ان کی نماز مغرب جو ہے وہ قضا ہو جائے۔ نماز مغرب کی ادائیگی میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، اذان کے ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نماز مغرب پڑھنے لگے تو طے شدہ پروگرام کے تحت لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے حضرت علی علیہ السلام، وہ کون سی جنس ہے جو انڈے دیتی ہے اور وہ کون سا ہے جو بچے دیتی ہے؟ سوال انتہائی اہم تھا۔ سوال پوچھنے والوں نے سوچ رکھا تھا حضرت علی علیہ السلام 9 اقسام کی مخلوق کی گنتی کریں گے کہ فلاں انڈے دیتی ہے اور فلاں بچے دیتی ہے۔ نماز مغرب ہر حال میں قضا ہو جائے گی۔ افسوس کہ دنیا حضرت ابو التراب علیہ السلام کو سمجھ نہیں سکی۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے فی العبادہ فرمایا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتی ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتی ہیں۔ شہر علم کے دروازہ مولا علی علیہ السلام کا جواب اب بھی کائنات کے ذرہ ذرہ سے علم و عرفان کا خراج وصول کر رہا ہے۔ مشہور انگریز مورخ پروفیسر گوبن مولا علی علیہ السلام کے جواب کے تناظر میں جنگلوں میں نکل گئے، دریا اور سمندر گنڈال ڈالا، پہاڑوں اور صحراؤں میں بھٹکتا رہا، شاید کوئی مثال مل جائے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرمان برعکس ہو۔ پروفیسر گوبن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ابو الحسنین حضرت علی علیہ السلام مشکل سے مشکل مسئلہ فوری حل فرما دیتے تھے۔ 3 اشخاص پر چوری کا الزام لگا، تینوں میں سے کوئی بھی اعتراف جرم نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر مظلومان کو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے حضور پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوار میں ان کی گردنوں کے مطابق سوراخ کیے جائیں اور گردنوں کو ان سوراخوں میں ڈال دیا جائے۔ اپنے پیارا غلام قمبر سے کہا کہ میری تلوار لے کر آؤ۔ قمبر تلوار لے کر آئے تو حکم دیا کہ ان تینوں میں سے چور کی گردن اڑا دو۔ آپ علیہ السلام نے چوری کرنے والے کی گردن زنی کا حکم صادر فرمایا تھا۔ اس حکمانہ حکم کے ساتھ ہی ایک صاحب جو اصلی چور تھا، اس نے اپنی گردن کو ذوالفقار کے وار سے بچانے کے لیے کھسکانے کی کوشش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، گردن کو حرکت دینے والا ہی چور ہے۔ کیسا عمدہ فیصلہ فتح حیدر قرار علیہ السلام نے کیا، کیسا سائنٹیفک انداز میں تشویش عمل میں لائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے والوں میں صحابہ اکرام کے علاوہ عیسائی، نصرانی، یہودی اور دیگر مذہب کے لوگ بھی شامل تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نماز جو ہے وہ باقاعدہ سے ادا کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اللہ حافظ۔